اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، پونکوں سے یہ چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا۔ واجب الاحترام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ریاست مدینہ کی زرعی اصول اور آج کے دور میں مسلمانوں کی ذبح حالی۔ میرے معزز سامعین، ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق وجود میں آئی۔ قیام پاکستان کے بعد جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ پاکستان کی قانون سازی آج سے 1400 سال قبل ہو چکی ہے۔ قائد اعظم کے جواب کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے وجود میں آنے والی یہ ریاست اب ریاست مدینہ کی عملی تصویر ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں بھی جو عملی ہدایات پیش کیے، وہ عملی ہدایات ریاست مدینہ کی جانب اشارہ دیتی ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد اگست 2018 میں عمران خان نے جب وزیر اعظم بطور وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہی پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کی، تب پاکستان ریاست مدینہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے ریاست، افسوس یہ ہے کہ قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہم ریاست مدینہ کے تصور کو بھلا دیا۔ گزشتہ 7 دہائی میں پاکستان کے حکمرانوں نے 3 مرتبہ آئین میں تشکیل دیا، لیکن کسی نے بھی ریاست مدینہ کی بات نہیں کی۔ اگست 2018 میں بطور وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہی پاکستان کو ریاست مدینہ تشکیل دینے کے عزم کا اعلان کیا۔ یہ خوش آئندہ بات ہے کہ قائد اعظم کے بعد کسی پاکستانی حکمران نے ریاست مدینہ کے تذکرہ کیا، لیکن قبل اس کے کہ ہم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنائے، ذرا ریاست مدینہ کے تصور پہ سرسری نگاہ ڈالے۔ ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے، ریاست مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت پہ مبنی اصولوں پہ حکمرانی کی جائے۔ جب میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لائے اور سخت جدوجہد کے بعد اسلامی ریاست قائم کی، جس میں محبت، اخوت اور مساوات، برابری کے حکومت اور معاشرے کی تشکیل ہوئی۔ ریاست مدینہ میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، کیونکہ اس کا ذمہ بھی میرا پیغمبر نے لیا تھا۔ میرے معزز سامعین، پاکستان ریاست مدینہ کب بنے گا؟ میرے معزز سامعین، پاکستان ریاست مدینہ کب بنے گا؟ جب پاکستان